مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ کربلا کے جاں نثاروں کو سلام، فاطمۃ الزہرا کے پیاروں کو سلام، مصطفیٰ کے ماہ پاروں کو سلام، نوجوان غم کے ماروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، جاں نثاری کے نظاروں کو سلام۔ یا حسین ابن حیدر ابن علی تیرے سب جاں نثاروں کو سلام، اکبر و اصغر پہ جاں قربان میرے دل کے تاجداروں کو سلام، قاسم و عباس پر ہوں رحمت ہزار، کربلا کے شہسواروں کو سلام۔ ہو گئے قربان محمد و ان حسین پر، سیدت زینب کے پیاروں کو سلام۔ یا رب اے کاش جا کر پھر کروں کربلا کے سب مزاروں کو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک کہتا ہے عطار ساروں کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں آج میدان کرب و بلا چلتے ہیں، جہاں تپتی ریت پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے مبارک خون اور سجدوں سے حق و باطل کی جنگ لڑی۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی یا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ خبر دی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عراق کی سرزمین کرب و بلا یعنی غم اور مصیبت کی جگہ میں شہید کیا جائے گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مٹی دی اور فرمایا، یہ مٹی جب خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہ مٹی محفوظ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ مٹی سرخ ہو گئی تو سلمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی، کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا۔ یہی روایت تربت حسین رضی اللہ عنہ یعنی کربلا کی مٹی کے حوالے سے مشہور ہے۔ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے کبھی کروں حسین ہے کبھی کروں حسین ہے نبی کا نور۔ آج یہاں نورانی مزارات دلکش منظر پیش کرتے ہیں، جیسے آسمان سے رحمتیں نازل ہو رہی ہوں اور زمین اہل بیت کی عظمت کو سلام پیش کر رہی ہوں۔ روضہ حسین رضی اللہ عنہ کا سنہری گنبد باہر سے جتنا خوبصورت ہے، اندر سے بھی اسی قدر دلکش ہے۔ رات کے وقت منظر مزید پرنور ہو جاتا ہے، پورا روزہ نورانی اور سبز روشنیوں سے جگمگا اٹھتا ہے۔ روزہ مبارک کا بیرونی حصہ دور سے ہی ایک نورانی منظر پیش کرتا ہے۔ سنہری گنبد سورج کی کرنوں میں اس طرح چمکتا ہے جیسے آسمان سے کوئی روشن ستارہ زمین پر اتر آیا ہو۔ گنبد کی چمک دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور ہر دیکھنے والا بے اختیار یا حسین پکار اٹھتا ہے۔ رات کے وقت جب روشنیوں کا اہتمام ہوتا ہے تو پورا روزہ ایک جگمگاتے نورانی تاج کی مانند نظر آتا ہے۔ روزہ حسین رضی اللہ عنہ کے داخلے کے مختلف راستے ایسا احساس دلاتے ہیں جیسے جنت کے دروازے زمین پر کھل گئے ہوں۔ چھتوں پر خوبصورت خطاطی میں قرآنی آیات دل کو سکون اور روح کو تازگی بخشتی ہیں۔ فانوس جب روشن ہوتے ہیں تو پورا اندرونی حصہ نور سے بھر جاتا ہے، جیسے رحمت کی بارش ہو رہی ہو۔ فضا میں ایک عجیب سکون اور محبت ہے۔ ہر طرف لبیک یا حسین کی صدائیں، اشک بار آنکھیں اور دلوں میں عقیدت ہے۔ کربلا کی زیارت انسان کے دل کو بدل دیتی ہے۔ یہاں کی مٹی، ہوا اور فضا سب کچھ عشق اہل بیت رضی اللہ عنہم و اجمعین سے لبریز ہے۔ جو ایک بار یہاں آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، ایمان، محبت اور حوصلہ لے کر واپس جاتا ہے۔ حق و باطل کے درمیان اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک معرکہ میدان کربلا کی سرزمین پر پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق کی بقا کی خاطر اپنی جان، اپنے اہل بیت اور اپنے جانثار ساتھی سب کچھ قربان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا نظام شورا کے ذریعے قائم رہا۔ سب خلفائے راشدین اسی اصول پر منتخب ہوئے، لیکن بدبخت یزید بن معاویہ کی خلافت اسلامی اصول کے خلاف تھی۔ یزید کا کردار اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں تھا، وہ ظلم، فسق اور دنیا داری میں مبتلا تھا۔ جب یزید نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اہل مدینہ سے بیعت کا مطالبہ کیا تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے اس بیعت کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ انکار دین کی حفاظت کے لیے تھا۔ جب مدینہ منورہ میں سیاسی دباؤ بڑھا اور حالات کشیدہ ہونے لگے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے امن اور حکمت کے پیش نظر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں 4 ماہ قیام کیا۔ اسی دوران کوفہ کے لوگوں نے ہزاروں خطوط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قیادت سنبھالنے کی دعوت دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صورتحال جاننے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ ابتدا میں حالات سازگار تھے، لوگوں نے بیعت بھی کی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حج کے دوران خون ریزی کے خطرے کے پیش نظر حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور کربلا کی طرف اپنے اہل بیت اور تقریباً 72 وفادار ساتھیوں کے ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ لیکن جب یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا تو حالات بدل گئے۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے اور جنہوں نے خط لکھے تھے انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا اور آخرکار انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک راستے میں پہنچی، مگر آپ نے حق کا راستہ چھوڑنے کے بجائے آگے بڑھنے کا فیصلہ فرمایا۔ راستے میں مختلف مقامات سے گزرنے کے بعد 2 محرم کو کربلا میں حر بن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کو روک لیا اور انہیں کربلا کی سرزمین پر ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ یزیدی لشکر نے 7 محرم کو دریائے فرات کا پانی بند کر دیا۔ بچوں اور اہل بیت کو شدید پیاس کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر 10 محرم یوم عاشورہ کا وہ دن آیا جب حق اور باطل کا فیصلہ ہونا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی اور دیگر اہل بیت ایک ایک کر کے میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ میدان کربلا میں حضرت عباس علمدار بن علی رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حکم سے نہر فرات سے پانی لینے گئے تو واپسی پر دشمن نے پہلے آپ کا دایاں اور پھر بایاں بازو قلم کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ آج بھی وہ مقامات حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کے نام سے معروف ہیں۔ پھر حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں بہادری سے لڑے، دشمنوں کے نرغے میں آ کر شدید زخمی ہوئے اور شہادت پا گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے 6 ماہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو علی اصغر رضی اللہ عنہ کے نام سے معروف ہیں، جب پانی کی طلب میں خیمہ حسینی سے باہر لائے گئے تو ہرملہ کے تیر نے ان کے گلے کو نشانہ بنایا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے دوسرے شہزادے بہادری کے ساتھ کئی بار میدان میں اترے، مگر آخرکار دشمنوں نے گھیر کر انہیں شہید کر دیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی شہادت خیمہ گاہ سے کچھ فاصلے پر میدان کربلا کے اندر ہوئی۔ آخرکار حضرت حسین رضی اللہ عنہ خود میدان میں آئے اور بے مثال بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قریب مدفون ہیں۔ ان تمام مقامات کی اصل نشاندہی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ نے شب عاشور کے موقع پر اپنے خیمے میں چراغ بجھا دیا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، اس لیے جو جانا چاہے وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چلا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سب کو بیعت سے آزاد کر دیا۔ اس طرز عمل کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ محض تعلق، دباؤ یا حالات کے تحت ساتھ ہیں
وہ بغیر کسی جھجک کے اپنی راہ اختیار کر سکیں۔ لیکن کسی بھی ساتھی نے حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور عرض کیا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑیں گے اور حق کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کا عہد کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ قیادت جبر کے بجائے اختیار دیتی ہے اور حق و صداقت کے لیے ثابت قدم رہنا ایمان کی بلند ترین علامت ہے۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے شہزادوں علی اکبر اور علی اصغر کے روضہ مبارک کے ساتھ ہی یہ مقام موجود ہے، جسے عام طور پر گنج شہداء یعنی شہداء کی اجتماعی قبر کہا جاتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق کربلا کے اکثر شہداء، جن کی تعداد تقریباً 72 بیان کی جاتی ہے، کو اسی ایک اجتماعی قبر میں دفن کیا گیا۔ یہ تدفین بنو اسد کے لوگوں نے انجام دی۔ انہوں نے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ شہدائے کربلا کو سپرد خاک کیا۔ آج بھی اس مقام پر شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم و اجمعین کے اسماء مبارک کندہ ہیں، جو اس عظیم قربانی اور لازوال تاریخ کی یاد دلاتے ہیں۔ یا حسین، یا حسین، یا ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، اور تھے مشکل کشا والے۔ جب یزیدی لشکر کربلا سے چلا گیا تو قریبی قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے شہداء کی تدفین کی، لیکن وہ لاشوں کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ ایک اہم روایت کے مطابق حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں شہداء کی تدفین میں رہنمائی کی اور ہر شہید کی پہچان کروائی۔ اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تدفین خود کی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سمیت دیگر تمام شہداء کی قبروں کی بھی نشاندہی کی تاکہ قبروں کی شناخت باقی رہے۔ بعض روایات کے مطابق وہ قید کے باوجود معجزانہ طور پر یا خفیہ طور پر آئے، تدفین کروائی اور واپس چلے گئے۔ شہداء کی تدفین میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا کردار مختلف روایات میں مختلف بیان ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کے بعد یزیدی لشکر نے شہدائے کربلا کے سروں کو تن سے جدا کیا، خیموں کو لوٹا اور جلا دیا، اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ بیمار ہونے کی وجہ سے صرف حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ زندہ بچے۔ اہل بیت کو پہلے کوفہ لے جایا گیا اور پھر وہاں سے انہیں دمشق میں یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ اس دوران سیدت زینب رضی اللہ عنہا نے کوفہ اور دمشق میں تاریخی خطبات دیے اور یزید کے ظلم کو بے نقاب کیا۔ جناب سیدت زینب رضی اللہ عنہا نے کوفہ اور دربار یزید میں جرأت مندانہ خطبات دے کر واضح کیا کہ اہل بیت مظلوم اور حق پر تھے۔ ان کے الفاظ نے لوگوں کے ضمیر جگا دیے، یزیدی پروپیگنڈا ختم کیا اور کربلا کے پیغام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ شاہ کربلا حسین، شیر مصطفیٰ حسین، جان مرتضی حسین، ابن فاطمہ حسین، میرا پیشوا حسین، میرا پیشوا حسین، سیدھا راستہ حسین، سیدھا راستہ۔ چلیں آپ کو ایک مقدس مقام مقتل امام حسین رضی اللہ عنہ پر لے کر چلتے ہیں، جہاں امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے 10 محرم 61 ہجری کو راہ حق میں سجدے کی حالت میں شہادت پائی۔ یہ مقام کربلا میں روضہ امام حسین کے اندر واقع ہے۔ سرخ روشنی سے اس مقام کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک شہادت نہ تھی، بلکہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک زندہ رکھنے کا اعلان تھا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ شاہ کربلا حسین، شیر مصطفیٰ حسین، جان مرتضیٰ حسین، ابن فاطمہ حسین، میرا پیشوا حسین، میرا پیشوا حسین، سیدھا راستہ حسین، سیدھا راستہ حسین، جان اولیاء حسین، جان اولیاء حسین، جان اولیاء حسین، جان اولیاء حسین، جان اولیاء۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام